بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت رات کے اس پہر آپ کی خدمت میں 3 خبریں لے کے حاضر ہوں, اور ایک رات کے آخری پہر کی خبر بھی اس میں شامل ہے کہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے دفتر میں رات گئے کیا ہوا تھا جب اگلے دن پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے بھارت روانہ ہونا تھا. کون کرکٹ بورڈ کے دفتر پہنچا, کس کو فون کیا گیا اور کس کا کیا مطالبہ تھا. بلیک میل کیا گیا تھا ایک طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو. یہ بڑی دھانسو قسم کی سٹوری ہے اور یہ بڑی پرانی سٹوری میرے پاس تھی. شیئر میں نے آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کی کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس وقت ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی تھی. اس وقت بڑے شوشے چھڑے ہوئے ہیں, تو ایک خبر یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. ایک خبر ہے کہ آپ اس طرح سوچیں کہ ایک جونیئر آفیسر جو ہے, یہ جنرل سینیارٹی کے اوپر نہ بھی ہو, تو وہ جب چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے تو پھر وہ پاکستان کی یا دنیا کی کسی بھی آرمی سے تعلق رکھتا ہو, وہ پوری فوج کا چیف آف آرمی سٹاف کہلاتا ہے, ہوتا ہے. اس کا حکم پوری فوج تسلیم کرتی ہے. ایک ووٹ کے ساتھ کوئی وزیر اعظم بنا ہو, وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے. ایک ووٹ زیادہ والا وزیر اعظم نہیں ہوتا. پورے ملک کے اوپر اس کی حکومت ہوتی ہے, عوامی حکومت ہوتی ہے, لیکن اس کے احکامات جو ہیں وہ پورے ملک میں تسلیم کیے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج ایک نقطہ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں وہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, بلکہ اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب والی جو گفتگو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر ہی غالباً انہوں نے کی ہے یا کسی عدالت کے باہر کی ہے, اور اس گفتگو میں انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے اور انڈائریکٹلی جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر جو ہے وہ 4 حرف بھیجے ہیں. ویسے تو انہوں نے لانتی پروگرام کہا ہے 9 مئی والے پروگرام کو, تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں میں نے چلا کاٹا ہے. وہ ساری گفتگو بے معنی سی گفتگو ہے. میرا 30 کلو وزن کم ہو گیا, میں نے جناب آج تک فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی, میں فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک جو تھا وہ پولیس کے پاس تھا, یا پھر ان کو پتہ ہے میں کہاں پہ تھا, مجھے رات کو تہجد کے لیے گرم پانی دیا جاتا تھا. اس طرح کی وہ لا یعنی قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں, اور اس گفتگو کا واحد مطلب یہ ہے کہ وہ 4 حرف عمران خان صاحب کے اوپر بھیج کے اپنی جان کی خلاصی کروانے کے چکروں میں ہیں. ان کی جان کی خلاصی ہوتی ہے نہیں ہوتی, میرا خیال ہے کہ ہو چکی ہوگی, اسی لیے تو وہ اتنی سہولت سے بات کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی تھی, محض صرف خبر شیئر کرنی تھی. اس سے جو نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے آنے والے وقت میں جو عمران خان صاحب کے اوپر اور زیادہ سخت وقت آئے گا, وہ عمران خان صاحب کے اوپر اسی طرح ہی 4 حرف بھیجیں گے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی. تو منصور علی شاہ صاحب نے جو آئین نیب کی ترامیم ہے اس میں ان کا اختلافی نوٹ تھا. جسٹس اعجاز الاحسن اور چیف جسٹس سابق عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کے رکن تھے. انہوں نے 2-1 کے مقابلے میں پاکستان کی پارلیمان کا ایکٹ جو تھا, یعنی کہ نیب ترامیم کا جو عدلیہ کہہ رہا ہوں, عدلیہ ہی بازمون منہ پہ چڑھا ہوا ہے, پارلیمنٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا تھا. منصور علی صاحب کا نوٹ اختلافی تھا. انہوں نے پاکستان کی پارلیمان کی تقدیس اور اس کی حرمت اور اس کی بالادستی کو تسلیم کرنے کا کہا اپنے فیصلے میں. ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں جو اخلاقیات کے اوپر بیس کرتے ہیں, ان فیصلوں نے ہی ایک نہ ایک وقت میں نافذ ہونا ہوتا ہے. آج وہ کیا کہتے ہیں کہ آج اگر اوج پہ ہے تال رقیب تو کیا, یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں. یہ فیض احمد فیض صاحب ہیں. تو مطلب جو فیصلے عوام کے جو رقیب ہوتے ہیں, عوام کے جو دشمن ہوتے ہیں, جو عوام کے ملازم ہوتے ہیں, اور وہ اپنی ملازمت کے بلبوتے کے اوپر اور حاصل اختیار کے تحت پاکستان کے یا کسی بھی ریاست کے منتخب نمائندوں اور پاکستان یا کسی بھی ریاست کے عوام کے حق حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے, ان کو بالآخر یہ حق تسلیم کرنا پڑتا ہے, ورنہ جان نہیں چھوٹتی. دنیا بھر میں اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں کہ بالآخر جو معروف فیصلے تھے انہی کے اوپر عمل ہوا. یہ ایک معروف فیصلہ ہے, اگرچہ اقلیتی فیصلہ ہے. تو اس فیصلے میں انہوں نے پارلیمان کے جو عدالت نے پارلیمان کو اپنے 2-1 کے فیصلے میں انڈرمائن کیا,
اس کی انہوں نے نفی کیا. انہوں نے کہا کہ پارلیمان جو ہے وہ جب سادہ اکثریت سے قانون پاس کر لے تو پھر اس کو سادہ اکثریت والا قانون نہیں کہتے, وہ پارلیمان کا مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے. اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اس کی 50 کے قریب سماعتیں ہوئیں اور ہر سماعت کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو بھی استفسارات ہوتے تھے, ان کے جو سوالات ہوتے تھے جو وہ وکلا سے کرتے تھے, درخواست دہندگان سے, تو اس میں ایک ہی چیز ٹپکتی تھی اور وہ تھی پارلیمان کی بالادستی. تو انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پارلیمان کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہ جو نیب کا قانون ہے اس کے تحت ججوں کا اور جرنیلوں کا بھی احتساب ہو سکتا ہے, اور عام تاثر پاکستان میں یہ ہے کہ ان دونوں ہستیوں کا احتساب نہیں ہو سکتا. جرنلسٹ جو ہیں وہ عموماً سرکاری کھاتے سے چونکہ وہ ہوتے نہیں ہیں, تو یعنی سروس آف پاکستان سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. ان میں سے بھی بیشتر حضرات اور ان میں سے بھی وہ جو بڑے بڑے اینکر ہیں, ان میں سے بھی وہ جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہیں, جب ان کے اوپر احتساب کی باری آتی ہے, ان سے جب سوال ہوتا ہے تو پھر آزادی صحافت خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو اس کا تو انہوں نے ذکر نہیں کیا, لیکن ججوں اور جرنیلوں کا انہوں نے خوب ذکر کیا ہے. اور آنے والا وقت جو ہے وہ آج نہیں تو کل جب فیصلہ سنائے گا تو یہی فیصلہ وقت کا بھی ہوگا کہ سیاستدان اور چھوٹے چھوٹے سرکاری ملازم یہ مطلب کہہ لیں کہ یتیموں کے بچے نہیں ہیں کہ ان کو جب جس کا جی چاہے پکڑے اور بست کرے, ذلیل کرے. اس طرح نہیں چل سکتا. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ اکاؤنٹیبل ہی نہ ہوں, کہ ان سے کوئی سوال بھی نہ کر سکتا ہو, اور ان سے اگر کوئی سوال کرے تو پھر وہ عدلیہ کی آزادی کا مسئلہ آ جائے یا پھر ملکی سلامتی کا مسئلہ آ جائے. تو یہ کام میرا خیال ہے کہ پاکستان بدلے ہوئے حالات میں اب اس طرح کی جو ہے نا راکٹ سائنسیں وہ نہیں چل سکتی پاکستان میں. اگر کوئی چلانا چاہتے ہیں تو بہت دیر نہیں چلا پائیں گے. تو ایک تو یہ ہوگی بات جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی, یہ صبح کی آج فیصلہ آیا تھا. آخری بات جو ہے وہ ہے کہ کرکٹ بورڈ نے ایک 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جو میڈیا کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں. جو چیف سلیکٹر انضمام الحق, مجھے کرکٹ کا بہت زیادہ پتہ نہیں ہے, یہ بات ذرا میں آپ کو حضور ویسے ہی گوش گزار کر دوں. اس سے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جو اس جگہ پر موجود میرے ایک دوست نے رات گئے یہ والی بات مجھے بتائی تھی, اور میں نے ان گڈ فیتھ جو تھا وہ ہم نے شیئر نہیں کی تھی یار کہ پاکستان کی ٹیم صبح جا رہی ہے یا اس وقت پہنچ چکی تھی بھارت ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے, تو morale ڈاؤن ہوگا. لیکن وہ ٹیم جو ہے وہ اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ٹیم کی طرح نہیں کھیلی. مطلب اس طرح ثابت کیا کہ جس طرح کلب لیول کے بچے کھیلتے ہیں اس طرح انہوں نے کھیل کا مظاہرہ کیا. وجہ کیا تھی کہ سینٹرل کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا تھا, اور انضمام الحق صاحب نے تھوڑی سی اس رات کوشش کی تھی, کیونکہ جو کرکٹر ہیں جو قومی ٹیم کے کھلاڑی ہیں انہوں نے اپنے کپتان کی کپتانی میں بھارت جانے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا پہلے ہمارے کانٹریکٹ سائن کروائیں, ہمارے ساتھ معاملہ طے کریں, ہماری تنخواہیں بڑھائیں, ادروائز ہم نہیں جاتے بھارت وہ ورلڈ کپ کھیلنے. تو پھر وہ رات گئے, چیئرمین کو فون کیا گیا کرکٹ بورڈ کو. اب چیئرمین کرکٹ بورڈ کا بھی معاملہ ہے, وہ بھی پولیٹیسائز ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نون لیگ والے ان کے اوپر بڑے بے حساب اعتراض کرتے ہیں. اب پارٹیوں کا ٹکراؤ والی صورتحال وہاں پر بن چکی ہے. لیکن انہوں نے رات گئے, وہ آئے, کرکٹ بورڈ مذاکرات کیے, اور انضمام الحق صاحب جو تھے وہ کھلاڑیوں کو لگ رہا تھا کہ وہ کرکٹ بورڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور کرکٹ بورڈ کو لگ رہا تھا کہ وہ کھلاڑیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. کوئی وہ مینیجنگ وہ کیا ہے, کوئی جو پلیئرز کو مینیج کرتے ہیں وہ ان کے اوپر طرح طرح کے اب الزام لگ رہے ہیں. اس رات بھی الزام لگ گیا تھا اور وہ دونوں طرف سے وہ الزام کی زد میں ہیں, اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور سوشل میڈیا کے اوپر دیگر میڈیا کے اوپر خبریں یہ چل رہی ہیں کہ جی کہ انہوں نے بڑا کوئی نیگیٹو رول پلے کیا ہے, ان کے کسی اور طرح کے بھی رابطے ہیں. تو انہوں نے اس بابت جو ہے وہ کہ میرے خلاف انکوائری شروع ہو چکی ہے, انہوں نے خود آفر کی تھی اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے کہ جی کہ پہلے انکوائری ہو جائے پھر دیکھیں گے کہ میں نے یہ والی جو عہدہ ہے اپنے پاس مزید رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. اس رات جو تھے وہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ ایک طرح سے کہیں کہ پلیئرز نے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر بلیک میل پاکستان کرکٹ بورڈ کو کرنا شروع کیا. یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ کرکٹ بورڈ نے ان کے کانٹریکٹ رینیو کیوں نہیں کیے تھے,
جو سینٹرل کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ کیا تھا، لیٹ کیوں ہوا، ایک علیحدہ سے بحث ہے. لیکن اس موقع کے اوپر یہ بلیک میلنگ اس کو کہیں گے جو بابر اعظم صاحب نے اور جو دیگر ان کے کھلاڑی تھے انہوں نے سب نے مل کے کی. تو رات گئے، آپ کو یاد ہوگا اس رات جب اگلے دن جانا تھا کرکٹ ٹیم نے تو ٹکر چلنا شروع ہوئے تھے جیو کے اوپر کہ جی وہ سینٹرل کانٹریکٹ دے دیا گیا ہے اور اس کے مطابق اے اور بی کیٹیگری کے جو کھلاڑی ہیں ان کی 40 لاکھ سے 60 لاکھ روپے تک ماہانہ تنخواہ ہوگی، اور جو سی اور ڈی کیٹیگری کے ہیں ان کی 11 لاکھ سے 17 لاکھ کے درمیان جو ہے وہ تنخواہ ہوگی. سی ڈی کا جو کانٹریکٹ تھا، جو ان کے پیسے مختص کیے گئے تھے، یہ ٹیم نے بطور ٹیم ماننے سے انکار کر دیا. وہ کانٹریکٹ سائن نہیں ہوئے، اس لیے کوئی پچھلے 3-4 ماہ سے ان کو تنخواہ نہیں ملی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کھیلنا ہی نہیں. وہ پھر جس طرح کھیلے، بڑی منافقت کا مظاہرہ کیا. یہ گھر کی باتیں تھیں، گھر میں ڈیل ہونی چاہیے تھی. میں کرکٹ کا پلیئر نہیں ہوں، مجھے نہ کمرشلزم کا پتہ ہے، نہ مجھے کرکٹ کے کھیل کا پتہ ہے. مجھے پاکستان کا پتہ ہے، مجھے اپنی قوم کا پتہ ہے. تو اگر کہیں پر کسی جگہ کے اوپر یہ زیادتی ہوئی بھی تھی، کرکٹ بورڈ نے کی بھی تھی، تو ان کو ملکی وقار جو ہے، عزت اور ناموس اس طرح داؤ پر نہیں لگانی چاہیے تھی. اور یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ جی بابر کے خلاف کچھ محاذرائی ہو رہی ہے، سیاستیں ہو رہی ہیں. تو سیاست تو سر جو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو نان ڈسپلن والے ایشوز ہیں، میرٹ سے ہٹ کر جب آپ کریں گے تو پھر کام اسی طرح ہی ہوں گے. تو بہرحال یہ پاکستان، مجھے فی الوقت یہ لگتا ہے کہ اس سارے کھیل میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو پلیئر ہیں، قومی کرکٹ پلیئرز، انہوں نے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے، ایموشنل بلیک میل کیا ہے اور وہ ایموشنل اتیاچار کیا ہے. تو اب یہ قوم جانے اور ان کی ٹیم جانے. وہ تو قوم کہتی ہے تم جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے. پتہ نہیں کہا تو پیار ہے، کارکردگی سے پیار ہوتا ہے یا ہارنے اور جیتنے سے پیار ہوتا ہے؟ تم جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے. عجیب ہے، آپ کو ہوگا، میں نے تو وہی نہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.